السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے 8ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ کی معاملہ داری کو ذکر فرمایا کہ کس طرح سے یہ لوگ جو دین کے معاملے میں، حق کے معاملے میں خیانت کرتے تھے، اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیتے تھے، تو وہی لوگ اہل کتاب یہود و نصارہ معاملہ داری کے معاملے میں بھی یہ بڑے خیانت کرنے والے لوگ تھے۔ ان کا یہ حال تھا یہودیوں کا کہ جب کسی سے معاملہ کرتے، جب کسی سے کوئی سامان لیتے یا کوئی چیز ان کے حوالے کرتے تو ان یہودیوں کا یہ معاملہ تھا کہ یہ اپنے اہل کتاب کے ساتھ ہی تھوڑا بہت کچھ صحیح کر دیتے۔ اب جو اہل کتاب میں سے نہیں ہوتا، یعنی کوئی یہودی نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور ہوتا، بطور خاص اگر وہ مسلمان ہوتا تو وہ اس کے پیسوں کو ہڑپ جاتے تھے، اس کو دھوکہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کو یہ حکم ہے، ہماری تعلیم میں یہ داخل ہے کہ ہم میں اگر اہل کتاب سے معاملہ کریں تو ان کے ساتھ ٹھیک کر لیں، اگر اہل کتاب نہیں کوئی غیر ہوگا، یعنی یہودی نہیں، عیسائی نہیں، وہ کوئی غیر ہوگا تو پھر دھوکہ دینا ہمارے لیے جائز ہے اور اس پر ہم کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ حالانکہ ان یہودیوں کا ایسا کہنا جھوٹ بات ہے، بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم، کوئی چھوٹ ان کو نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ حکم دیا کہ جس کسی کے ساتھ بھی آپ معاملہ کریں، کوئی چیز طے کریں تو ہر صورت میں وعدہ نبھانا ضروری ہے اور معاملے کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ کوئی امانت رکھا ہے تو امانت کی حفاظت کرنا، امانت داری اختیار کرنا ضروری ہے۔ جب امانت لوٹانے کا وقت آئے تو جیسی چیز رکھائی گئی تھی ویسے کہ ویسی وہ واپس کر دی جائے۔ اللہ نے تو یہ حکم دیا تورات میں، موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا، اور پھر اللہ نے یہ بات بھی ذکر فرما دی کہ جو بندے پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں اور معاملات کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، وعدہ نبھاتے ہیں، امانت داری اختیار کرتے ہیں تو اللہ ایسوں کو دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ اب جو خلاف ورزی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ اور ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے دنیا داری کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیا ہے، حق باتوں میں انہوں نے ہیر پھیر کر دی ہے، محض دنیا کی لالچ میں، دنیا کے پیسوں کے عوض میں۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے ان کے تعلق سے، جو گزشتہ آیتوں میں ہم نے سنا تھا کہ ایسے لوگوں کا حشر کل قیامت میں بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے دھوکے بازوں سے بات بھی نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں فرمائے گا۔ ایسے بدبختوں کو، بددیانتوں کو، دھوکے بازوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا۔ اب ان آیتوں کے بعد یہودیوں کی اور کیا خرابیاں تھی اللہ تعالیٰ اس کو اب یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یعنی اور اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. یہودی علماء کی یہ بری حالت تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی منمانی باتیں کیا کرتے، لوگوں سے حق چھپاتے. اب کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا جہاں پر اپنی بات کو پیش کرنا ہوتا تو وہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتے اور اس کو توڑ مڑوڑ کر لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے، بولتے، اور ایسا لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہ تورات میں سے یہ پڑھ رہے ہیں، وہی دلیل ریفرنس کے طور پر پیش کر رہے ہیں، حالانکہ تورات میں وہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی. بس یہ اپنی منمانی کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی منمانی چلانے کے لیے اور اپنے آپ کو سچا بتانے کے لیے جھوٹی باتیں بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایسی بات نازل نہیں فرمائی کہ لوگوں کو دھوکہ دو اور لوگوں کو تکلیف دو. اللہ نے ایسی بات ہرگز نازل نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو حق بات بیان فرمائی کہ معاملہ بھی کریں تو صحیح صحیح کریں، لوگوں کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہو وہ بالکل صاف ستھرا ہو، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اہل کتاب سے ہو یا نہ ہو، ہر کسی کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں. اللہ نے تو یہ حکم دیا. اور یہ بدبخت یہودی، ان کی یہ حالت تھی کہ یہ اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ لوگ تورات کے اندر انہوں نے ہیر پھیر کر دی تھی اور اپنی طرف سے باتیں بنایا کرتے تھے جو کہ بے بنیاد تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مکاریوں کو لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا کہ یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کر کے بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمائی، حالانکہ اللہ نے ایسی باتیں ذکر نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ تو حق بیان ہی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سچ بات بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھی بات کہی جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے. تو لہذا یہ یہودیوں کی مکاریاں یہ تھی کہ تورات جو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی اس کے اندر انہوں نے آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد ہیر پھیر کر دی تھی. عیسائیوں کی بھی یہی حالت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد ان عیسائیوں نے بھی دنیا کی خاطر انجیل کے اندر انہوں نے توڑ مڑوڑ کر باتیں بنانا پیش کی اور لوگوں کو ایسی باتیں بے تکی کہا کرتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں نہیں کہی گئی تھی. اب مزید ان کی کیا خرابیاں تھی، جب ان کو حق کی دعوت دی جاتی، یہودیوں کو، عیسائیوں کو سچ بات بولنے کی، حضور جب ان کو تعلیم دیتے اور ان کو کہتے کہ اللہ کے پیغام کو مان لو، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں جو پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ نے جو میری جانب پیغام نازل کیا ہے اس کو مان لو، تو اب یہ لوگ کیسی بے تکی باتیں حضور سے کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اب اس کو مزید آگے بیان فرما رہے ہیں. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. یعنی کسی انسان کو یہ بات سزاوار نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے. پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اس کو پڑھتے ہو. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
اور نہ یہ زیبا ہے کہ وہ تم کو حکم دے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اپنے رب بنا لو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کفر کرنے کا حکم دے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو دیکھیے یہودیوں اور ان عیسائیوں کی یہ حالت تھی، یہ خرابی تھی کہ جب ان کو حضور دین کی دعوت پیش فرماتے اور وہ لوگ جب کوئی اعتراض کرتے، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، اور حضور ان کو تشفی بخش جب جواب دیتے، تو اب کوئی بات جب ان سے نہیں بن پڑ پاتی تو پھر وہ حضور کو معاذ اللہ یہ بات کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہم کو اپنے آپ کو خدا بنا کر پیش کر رہے ہو؟ کیا تم ہم کو یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہم تم کو خدا مان لیں، تمہاری عبادت کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کا منہ توڑ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جتنے پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو پیغمبری کے لیے چن لیا، جن کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جن کو حکمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، تو اللہ کے کسی نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ بات اپنی قوم سے نہیں کہی کہ ہماری عبادت کرو، ہماری ہی بات مانو، اللہ کو چھوڑ دو۔ کسی نبی نے ایسا نہیں کیا، تو میں کیوں ایسا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف لفظوں میں بیان فرمائی کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی یہ بھی، خود ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا، یہی تعلیم دی کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے۔ ہر پیغمبر نے لوگوں کو یہی پیغام سنایا۔ تو یہ یہودی اور عیسائی جو معاذ اللہ حضور کی طرف یہ باتیں کہتے، تو یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹی اور چڑھانے والی اور اس طرح کی بے تکی باتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ رد فرما دیا، اور پھر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی کہ کسی رسول نے یہ بھی نہیں کہا کہ معاذ اللہ فرشتوں کو خدا بنا لو یا ہم کو نبیوں میں سے کسی نبی کو خدا بنا لو۔ کسی پیغمبر نے ہرگز یہ تعلیم نہیں دی، جبکہ حق بات یہی ہے اور ہر نبی نے یہی بات لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی کو رب مانا جائے، اللہ تعالیٰ ہی کے آگے سر جھکایا جائے۔ تو لہٰذا کوئی شخص جو اسلام قبول کر لے، اللہ کو ایک مان لے، تو کیا اسلام لانے کے بعد اس کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر نبی کو رسول، نبی کو خدا بنا لے یا فرشتوں کو خدا بنا لے؟ ہرگز ایسی کسی نبی نے تعلیم نہیں دی، بلکہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام بالکل برحق سچے ہیں، اللہ کے پیارے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی پیغام لوگوں کو سنایا کہ لا الہ الا اللہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ۔